بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل QS لرننگ۔ ناظرین تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے 10 محرم کی طرف سفر کریں تو راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا اے امیر المؤمنین وصیت کر دیجئے اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی ہوئی تھی، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گویا ہوئے جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کی لسٹ میں تو نہیں شامل کیا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المؤمنین یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حذیفہ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار تو نہیں کیا؟ حذیفہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ تو عبداللہ کہنے لگے ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گویا ہوئے بیٹا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ رحمک اللہ یا عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کرتے ہوئے اس تار فانی سے کوچ کر گئے جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا یا ام المؤمنین اے مومنوں کی ماں آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں یہاں بھی یاد رکھنا امیر المؤمنین نہ کہنا عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ عنہا اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف لے کر چلے جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا یا امانا ولدکما فی الباب هل تأذنین لہ؟ اما جان آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا مرحبا امیر المؤمنین۔ امیر المؤمنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دے رکھی تھی، جس گلی سے عمر گزرتے تھے وہاں پہ شیطان نہیں آتا تھا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی خواہش جو انہوں نے ایک دو موقع پر خواہشیں اپنی ظاہر کی تھی اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ وہ عمر جو پھر بھی مرتے وقت بھی اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام
منافقین کی لسٹ میں تو شامل نہیں کر دیا۔ تو عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا، آج ہم تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہمارے تقوی کا کیا معیار ہے؟ آج ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔